فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 65 پڑھیں گے۔ 28واں باب حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حالات، صفحہ نمبر 768 768۔ فصل چہارم، نزول مائدہ کا بیان جو حضرت عیسیٰ کی دعا سے ان کی قوم پر نازل ہوا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 112 114، یاد کرو اس وقت کو جب کہ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ہم پر ایک خوان آسمان سے بھیج سکتا ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ ان کا یہ سوال ان کے ایمان کے کامل ہونے سے پہلے تھا کہ وہ کمال قدرت خداوند تعالیٰ نہیں جانتے تھے، یا یہ کہ ان کی مراد یہ تھی کہ آیا خدا مصلحت سمجھتا ہے کہ ایسا کرے، یا بامعنی اطاعت ہو، یعنی تمہارا پروردگار تمہاری بات مانتا ہے اگر یہ سوال اس سے کرو۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت قرأت اہل بیت میں یستطیع ربک ہے، بصیغہ خطاب رب کا نصب زبر کے ساتھ، یعنی کیا تم ایسا سوال اپنے خدا سے کر سکتے ہو؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اگر خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو اور ایسے سوالات مت کرو جن کا انجام اچھا نہیں ہے۔ آیت نمبر 113، ان لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ہم اس آسمانی خوان میں سے کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو اور ہم کو اپنے پروردگار کے کمال قدرت کا یقین حاصل ہو، اور با علم یقین ہم سمجھیں کہ تم نے جو کچھ ہم کو خبر دی ہے اس میں سچے ہو، اور اس خوان کے نازل ہونے کے گواہ بنے اور گواہی دیں کہ ایسا معجزہ تم سے ظاہر ہوا۔ آیت نمبر 114، جناب عیسیٰ نے دعا کی اے اللہ، اے پالنے والے، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما کہ وہ دن جس روز مائدہ نازل ہو ہمارے اول اور ہمارے آخر، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ہمارے زمانے میں ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ہمارے بعد آنے والے ہیں، عید کا دن قرار پائے، اور تیرے کمال قدرت پر اور تیرے پیغمبر کی حقیقت پر ایک نشانی اور معجزہ ہو، اور ہم کو اس مائدہ کے ذریعے روزی عطا فرما، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ روایت ہے کہ روز یکشنبہ کو مائدہ خوان نازل ہوا، اس سبب سے نصارہ عیسائی نے اس روز عید منائی۔ آیت نمبر 115، خدا نے فرمایا کہ میں بے شک تمہارے لیے خوان نازل کرتا ہوں، تو اس کے بعد جو شخص تم میں سے کافر ہو جائے گا یا اس نعمت سے انکار کرے گا تو یقیناً میں اس پر ایسا عذاب کروں گا کہ دنیا والوں میں سے کسی پر ایسا عذاب نہ کروں گا۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے معاہدہ نازل فرمایا، حضرت عیسیٰ نے حواریوں کو حکم دیا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں اس میں سے کچھ نہ کھائیں، لیکن ایک شخص نے اس میں سے کھا لیا تو کسی حواری نے حضرت عیسیٰ سے کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا، اس نے انکار کیا تو، اور تمام حواریوں نے گواہی دی کہ اس نے کھایا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا برادر مومن انکار کرتا ہے تو اس امر سے جس کو خود تم نے اپنی آنکھوں سے اسے کرتے دیکھا، تب بھی اپنی آنکھوں کی تکذیب کرو اور اس مومن کی تصدیق کرو۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو خوان بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا سونے کی زنجیر میں آسمان سے لٹکایا گیا تھا، اور اس میں 9 رنگ کے کھانے تھے اور 9 روٹیاں
اور دوسری روایت کے مطابق 9 مچھلیاں اور 9 روٹیاں تھیں۔ بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب معاہدہ نازل ہوا تو جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ سور کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ دوسری روایت کے مطابق سور اور بندر کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے، اور حدیث معتبر میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ سور و وہبیوں کی وہ جماعت تھی جنہوں نے مائدہ آسمانی کی تکذیب کی تھی، اور وہ سب سور بنا دی گئے۔ اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ پر مائدہ نازل فرمایا، اس میں چند روٹیاں تھیں جن میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ کئی مہینے تک اس میں سے 4700 افراد سیر ہو کر کھاتے رہے۔ پھر اسی تفسیر میں مذکور ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جب قوم عیسیٰ نے خدا سے معاہدے کی خواہش کی اور پھر اس کی ناقدری کی تو خدا نے ان کو 400 قسم کے حیوانوں کی صورت میں مسخ تبدیل کر دیا، جیسے سور، بندر، ریچھ، بلی اور بعض دریائی و صحرائی حیوانات۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی کہ جب معاہدہ نازل ہوتا بنی اسرائیل اس خوان کے گرد جمع ہوتے اور سیر ہو کے کھاتے تھے۔ آخر رئیس اور متکبر لوگ کہنے لگے کہ فقراء اور پست لوگوں کو معاہدہ سے کھانے نہ دیں گے۔ اس سبب سے خدا نے معاہدہ آسمان پر اٹھا لیا اور لوگوں کو سور کی شکل میں مسخ کر دیا۔ شیخ تبریسی نے نقل کیا کہ نزول معاہدہ کی کیفیت میں لوگوں نے اختلاف کیا کہ اس میں کون چیزیں تھیں۔ حضرت عمار یاسر سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اس میں روٹی اور گوشت تھا، کیونکہ لوگوں نے عیسیٰ سے سوال کیا ایسے طعام کا جو ختم نہ ہو، اور اس میں سے کھاتے رہیں۔ خدا نے ان سے فرمایا کہ یہ نعمت تمہارے لیے اس وقت تک باقی رہے گی جب تک تم اس میں خیانت نہ کرو گے اور لے کر ذخیرہ نہ کرو گے، اگر ایسا کرو گے تو معذوب کروں گا۔ لیکن ان لوگوں نے اسی روز خیانت کی۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ 30 روز روزہ رکھو، پھر خدا سے جو چاہو طلب کرو، وہ عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں نے 30 روزے رکھے، جب پورے ہو چکے تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے کہ اگر کسی مخلوق کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہم کو کھانے کو دیتا ہے۔ 30 روزے ہم نے رکھے اور بھوک کی تکلیف برداشت کی، لہٰذا دعا کرو کہ خدا ہمارے لیے آسمان سے خوان بھیجے۔ تو فرشتے ان کے لیے معاہدہ لائے جس میں 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھیں، اور ان سب لوگوں نے اس میں سے کھایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔ دوسری روایت میں کہ گوشت کے سوا اس میں ہر قسم کے کھانے تھے، اور ایک دوسری روایت میں کہ بغیر گوشت اور روٹی کے سب کچھ تھا۔ ایک روایت ہے کہ گوشت اور مچھلی نہ تھی، ایک روایت میں کہ صرف مچھلی تھی جس میں ہر کھانے کی لذت تھی، ایک روایت کے مطابق بہشت کے میوے تھے، روایت صبح و شام من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی لوگوں کے عیبوں کی پیروی نہ کی، کبھی کسی کے سامنے چلا کے نہ بولے، کبھی قہقہ مار کر نہ ہنسے، کبھی کسی کو اپنے پاس سے نہ ہٹایا، کبھی کسی بدبو سے اپنی ناک بند نہ کی، کبھی نہ کھیلے نہ کوئی محمل کام کیا۔ جب حواریوں نے حضرت سے سوال کیا کہ معاہدہ ان پر نازل ہو، حضرت اون کا موٹا لباس پہنے ہوئے تھے، حضرت روئے اور دعا کی تو ایک سرخ خوان آسمان سے ہوا میں اترتا ہوا نظر آیا، اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر میں ان کے پاس آ گیا۔ حضرت عیسیٰ اٹھے، وضو کیا اور طولانی نماز پڑھی، اور خوان پوش سے کپڑا ہٹائے اور فرمایا بسم اللہ خیر الرازقین، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بھنی ہوئی مچھلی اس میں تھی جس میں فلس چھلکے نہ تھے، روغن سے تر اس کے سر کے پاس نمک رکھا ہوا تھا، اور اس کے دم کے قریب سرکہ تھا، اور اس کے گرد ہر قسم کی ترکاریاں تھیں، گندناس لہسن کے سوا، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک پر زیتون کا تیل، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر کباب رکھا ہوا تھا۔ جناب شمون نے پوچھا یا روح اللہ، یہ طعام دنیا سے ہے، یہ طعام آخرت ہے؟ حضرت نے فرمایا ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ خدا نے ابھی اپنی قدرت سے خلق فرمایا ہے، کھاؤ جو خدا سے مانگا ہے تاکہ خدا تمہاری مدد کرے اور اپنے فضل و کرم سے تم پر نعمتیں زیادہ کرے۔ حواریوں نے عرض کی یا روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور معجزہ دکھائیے۔
حضرت نے فرمایا اے مچھلی بحکم خدا زندہ ہو جا۔ مچھلی فوراً حرکت میں آئی اور کانٹے اور فلس چھلکے اس میں پیدا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کیوں ایسا سوال کرتے ہو کہ اگر وہ پورا کر دیا جائے تو تم کو پسند نہ ہو، اور میں تمہارے بارے میں بہت خوفزدہ ہوں کہ کہیں خدا کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اے مچھلی بحکم خدا اپنی پہلی حالت پر ہو جا۔ پھر وہ مچھلی بھنی ہوئی ہو گئی جیسے کہ تھی۔ لوگوں نے عرض کی یا نبی اللہ پہلے اس مچھلی سے آپ کھائیے پھر ہم لوگ کھائیں گے۔ حضرت نے فرمایا میں اس کے کھانے سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، تم نے اس کا سوال کیا تھا، تم ہی لوگ کھاؤ۔ وہ لوگ اسے کھانے سے ڈرے تو حضرت نے فقیروں، محتاجوں، بیماروں اور سخت مریضوں کو بلایا کہ اس خوان میں سے کھائیں، اور فرمایا کھاؤ، تمہارے لیے شفا اور دوسروں کے لیے بھلا ہے۔ غرض 1300 بیماروں اور فقیروں نے اس میں سے سیر ہو کر کھایا، لیکن اس مچھلی میں کچھ کمی نہ ہوئی۔ پھر معدہ اڑا اور آسمان کی جانب بلند ہوا، اور وہ دیکھتے رہے اور وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس میں سے جس بیمار نے کھایا اس کا مرض زائل ہو گیا، اور جس محتاج نے کھایا وہ مالدار اور غنی ہو گیا، اور جن لوگوں نے نہیں کھایا وہ بہت پچھتائے۔ پھر جب وہ نازل ہوتا تھا غنی و فقیر سب اس کے گرد جمع ہوتے تھے اور ایک اژدہام ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ نے ان کی باری مقرر کر دی کہ ایک روز غنی و امیر کھائیں، ایک روز محتاج و فقیر۔ 40 روز تک خوان نازل ہوتا رہا اور صبح سے ظہر تک لوگ اس میں سے کھاتے رہتے۔ ظہر کے بعد واپس آسمان پر اٹھا لیا جاتا تھا۔ ایک روز نازل ہوتا تھا، دوسرے روز ناغا ہوتا ہے۔ پھر خدا نے جناب عیسیٰ پر وحی فرمائی کہ میرا نازل کردہ معاہدہ فقیروں کے لیے مخصوص کر دو اور مالداروں کو اس سے روک دو۔ اس سبب سے اغنیاء غضبناک ہوئے اور معاہدہ میں شک و شبہ کرنے لگے اور لوگوں میں شک و وسوسہ پھیلانے لگے۔ تو خدا نے وحی فرمائی کہ میں نے جھٹلانے والوں کے بارے میں شرط کی تھی کہ نزول معاہدہ کے بعد جو کافر ہو جائے گا، انکار کرے گا، اس پر ایسا عذاب کروں گا کہ عالمین میں سے کسی پر نہ کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا خداوندہ اگر ان پر تو عذاب کرے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر ان کو بخش دے تو وہ عزیز و حکیم ہے، اگر ان کو بخش دے تو تو عزیز و حکیم ہے۔ غرض ان میں سے 313 اشخاص کو مسخ فرما دیا جو رات کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو سور بن چکے تھے اور راستوں اور کھنڈروں میں گشت کرتے تھے۔ 2-3 روز تک زندہ رہے پھر ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل چہارم اپنے اختتام کو پہنچا اور آغاز ہوتا ہے فصل پنجم کا۔ ان وحیوں کا ذکر جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئیں اور موعظے اور حکمتیں جو ان حضرت سے صادر ہوئیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 116 تا 118، یاد کرو وہ وقت جب کہ خدا نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدائے عالمین کے سوا خدا مان لو؟ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے ان باتوں کو ابھی عیسیٰ سے نہیں فرمایا بلکہ قیامت میں کہے گا، جس وقت عیسائیوں کو ان حضرت کے سامنے اکٹھا کرے گا تاکہ ان پر حجت تمام کرے اس بارے میں جو وہ لوگ جناب عیسیٰ پر افطرا کرتے ہیں، حالانکہ ان حضرت نے ایسے اعتقاد کی تعلیم نہیں دی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہیں۔ یہ سوال حضرت عیسیٰ سے خدا کرے گا، باوجود اس کے کہ خود بہتر سمجھتا ہے کہ ان حضرت نے ایسی تعلیم نہیں دی، اور خدا بند عالم ہر واقع ہونے والے امر کو اسی عنوان سے بیان فرماتا ہے گویا کہ وہ امر ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے بار الہ میں تجھ کو پاک سمجھتا ہوں اس سے کہ تیرا کوئی شریک رہا ہو، اور میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں جس کا کہنا میرے لیے حق اور مناسب نہ ہو۔ آیت نمبر 116، اگر میں نے ایسی تعلیم دی ہے تو تو بخوبی جانتا ہے، تو میرے نفس میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے، یعنی جو کچھ میرے دل میں پوشیدہ ہے، اور میں یقیناً نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے اور تو نے لوگوں سے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ نفس کا اطلاق بطور مجاز ہے، مطلب یہ کہ تو ہی تمام پوشیدہ امور سے واقف ہے۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ خدا کے اس میں بزرگ نام 73 ہیں، ان میں سے 72 نام حضرت آدم کو سکھا دیے گئے تھے جو حضرت عیسیٰ تک
تمام پیغمبروں کو میراث میں ملتے رہے، ایک نام خدا نے پوشیدہ رکھا ہے اور کسی کو نہیں بتایا۔ تو جناب عیسیٰ کے قول کے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ میرے نفس میں یعنی 72 اسماء بزرگ جو تو نے مجھے تعلیم فرمائے ہیں میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے یعنی وہ ایک اسم اعظم میں نہیں جانتا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے کہ یہ حدیث بہت سی حدیثوں کے خلاف ہے جو بیان ہو چکی ہیں اور آئندہ جو بیان ہوں گی۔ ان 72 ناموں کا علم مخصوص ہے پیغمبر آخر الزماں اور ان کے اوصیاء سے ممکن ہے یہ اسماء اعظم ان ناموں کے علاوہ ہوں۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے کہنے کا حکم دیا تھا کہ خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 117۔ میں جب تک ان میں موجود تھا اس وقت تک کا گواہ ہوں، اور جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیے تو ان کے اعمال کا جاننے والا اور گواہ تو ہے، اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 118۔ اگر تو ان پر عذاب کرے تو وہ تیرے ہی بندے اور اگر ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ انجیل شب 13 ماہ رمضان یعنی 13 ماہ رمضان میں نازل ہوئی، اور دوسری معتبر حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ 12ویں شب میں نازل ہوئی۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے کہ شاید پہلی حدیث انجیل کے بیت المعمور میں نازل ہونے پر محمول ہو، جیسا کہ پہلی حدیث سے اس کی طرف اشارہ ظاہر ہوتا ہے، اور جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ انجیل الواح پر لکھی ہوئی ایک بار نازل ہوئی۔ بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نے ہر مذہب کے علماء پر مجلس معمول میں حجت تمام کی، جاسلیک عیسائی عالم سے فرمایا کہ کیا انجیل میں تو نے نہیں پڑھا کہ میں اپنے اور اب تمہارے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، اور میرے بعد بارقلیتا آئے گا اور میری نبوت کی تصدیق فرمائے گا، جس طرح میں اس کی نبوت کی گواہی اور اطلاع دے رہا ہوں۔ وہ ہر شے کی تفسیر و تشریح کرے گا، وہی ہے جو امتوں کی گمراہیوں کو واضح کرے گا، وہی کفر کے ستونوں کو توڑے گا۔ جاسلیک نے کہا جو کچھ آپ انجیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں مجھے ان سب کا اقرار ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے جو بیان کیا وہ سب کیا انجیل میں نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ضرور ہے۔ حضرت نے فرمایا اے جاسلیک، کیا تم لوگ ہم سے یہ نہیں کہتے ہو کہ انجیل ناپید ہو گئی تھی، اور یہ کہ وہ کس کے پاس سے ملی، اور انجیل تمہارے لیے کس نے وضع کی؟ جاسلیک نے کہا ایک روز انجیل گم ہو گئی اور ہم کو نہیں ملی، پھر کچھ مدت کے بعد اس کو یوحنا اور متی تازہ لکھی ہوئی ہمارے لیے لائے۔ حضرت نے فرمایا کہ انجیل اور علماء کے راز سے تو کس قدر ناواقف ہے۔ اگر ایسے ہی ہے جیسا کہ تو کہتا ہے تو پھر تم سب انجیل میں اختلاف کیوں کرتے ہو، اور تمہارے پاس جو انجیل ہے اس میں اختلاف نہ ہوتا اگر وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہوتی جیسے کہ نازل ہوئی، اور تم لوگوں نے اس میں اختلاف جس غرض سے کیا میں اس راز سے واقف ہوں۔ مجھ سے سنو، جب انجیل شروع غائب ہوئی تو عیسائی اپنے علماء کے پاس جمع ہوئے اور بولے کہ حضرت عیسیٰ مار ڈالے گئے اور انجیل غائب ہو گئی، آپ لوگ ظالم ہیں، آپ اس بارے میں کیا مسئلہ سمجھتے ہیں؟ تو الوقا اور مرقابوس نے ان سے کہا کہ انجیل ہمارے سینوں میں محفوظ ہے اور ہم ہر اتوار کو اس میں سے ایک باب تمہارے لیے بیان کریں گے۔ تم لوگ پریشان و فکر مند مت ہو، اپنے عبادت خانوں کو خالی مت چھوڑو۔ ہر اتوار کو ہم انجیل کا ایک سفر ایک باب بتایا کریں گے جب تم لوگ سب کے سب جمع ہو جایا کرو گے۔ پھر الوقا، مرقابوس، یوحنا اور متی نے مل کر یہ انجیل وضع کی جبکہ اصل انجیل گم ہو گئی تھی، اور یہ چاروں اشخاص اگلے لوگوں کے شاگرد تھے۔ کیا تو اس بات کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اب معلوم ہوا، اور آپ کے علم کی عظمت انجیل کے بارے میں اب مجھ پر ظاہر ہوئی، اور اس کے بارے میں چند ایسی باتیں آپ سے سنی جس کی شہادت میرا دل دیتا ہے کہ وہ سب سچے اور حق ہیں۔ اس وقت حضرت نے حاضرین مجلس سے اور مامون سے فرمایا کہ آپ لوگ گواہ رہیں اس پر جو کچھ اس نے کہا، اور اقرار کیا۔ سب نے کہا ہم گواہ ہیں۔ پھر حضرت نے جاسلیک کی جانب رخ کیا اور فرمایا کہ
بحق عیسیٰ و مریم بتا، کیا تو جانتا ہے کہ متا نے کہا کہ عیسیٰ پسر داؤد و پسر ابراہیم پسر یعقوب پسر یہودا پسر خزرون ہیں، اور مرقابوس نے حضرت کا نسب یوں بیان کیا کہ عیسیٰ پسر مریم ہے اور وہ خدا کا کلمہ ہے کہ خدا نے ان میں بصورت آدمی حلول فرمایا اور انسان ہو گیا۔ اور الوقا نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی ماں مریم دونوں انسان تھے، گوشت اور خون سے بنے ہوئے، ان میں روح القدس داخل ہو گئی۔ اور تو کہتا ہے کہ عیسیٰ نے اپنی ذات پر گواہی دی کہ حق اور سچائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آسمان پر کوئی نہیں جا سکتا مگر وہ جو آسمان سے نیچے آیا ہو، اور وہ شہسوار خاتم پیغمبران ہیں جو آسمان پر بلند ہو کر جائے گا اور پھر واپس نیچے زمین پر آئے گا۔ تو اس بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ جاسلیک نے کہا کہ یہ عیسیٰ کا قول ہے اور میں اسے انکار نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ الوقا اور مرقابوس اور متا نے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کیا ہے اور جو کچھ حضرت سے نسبت دی ہے، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ جاسلیک نے کہا ان سب نے حضرت عیسیٰ پر جھوٹ باندھا ہے اور اقرار کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ اس نے ان سب کی مدح کی اور کہا ہے کہ وہ انجیل کے عالم تھے اور وہ لوگ حق بیان کرنے والے تھے؟ تو جاسلیک نے کہا اے مسلمانوں کے عالم، مجھ کو معاف کیجیے۔ پھر دیر تک بحث کرنے کے بعد حضرت نے اس سے پوچھا کیا انجیل میں نہیں لکھا ہے کہ ایک زن صالحہ کا فرزند تمہارے لیے بہتر کام کرے گا، گواہی دے گا اور سخت امور انجام دے گا اور تمہارے لیے ہر چیز کی تفسیر و تشریح کرے گا اور میرے لیے گواہی دے گا جس طرح میں اس کی نبوت کی گواہی دے رہا ہوں۔ میں تمہارے لیے کچھ مثالیں لایا ہوں جن کی تعویل تم سے وہ بیان کرے گا۔ اے جاسلیک، کیا تو تصدیق کرتا ہے کہ یہ سب باتیں انجیل میں ہیں؟ جاسلیک نے کہا کیوں نہیں، بے شک گواہی دیتا ہوں۔ حدیث موثق میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے جو موعظے عیسیٰ کو بذریعہ وحی عطا فرمائے ان میں سے یہ ہے کہ اے عیسیٰ، میں تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہوں، میرا نام واحد ہے، میں وہ یکتا ہوں جس نے اکیلے ہر چیز کو خلق کیا ہے۔ تمام چیزیں میری صفتیں اور میری پیدا کی ہوئی تمام چیزیں روز قیامت میری طرف واپس آئیں گی۔ اے عیسیٰ، تو مسیح بابرکت ہے، میرے حکم سے اور میرے حکم سے تو مٹی سے چڑیا بناتا ہے اور اس کو زندہ کرتا ہے اور میرے کلام سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ میری جانب رغبت رکھ اور میرے عذاب سے پناہ نہیں پا سکتا سوائے اس کے کہ میری طرف آئے۔ اے عیسیٰ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ایسی وصیت کرنے والے کی طرح جو تم پر مہربان ہو رحمت کے ساتھ، جس وقت کہ تم پر میری رحمت و دوستی لازم ہو چکی ہے، اس سبب سے کہ تم نے چند وہ باتیں مجھ سے طلب کی جو میری خوشنودی کا باعث ہے، اس لیے میں نے تم کو خوردی و بزرگی میں بابرکت قرار دیا۔ تم جہاں بھی ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرے بندے اور میری کنیز مریم کے فرزند ہو۔ اے عیسیٰ، مجھ کو ہر وقت اپنے نزدیک سمجھو جس طرح جو کچھ تمہارے دل میں گزرتا ہے تم سے نزدیک ہے۔ اپنے آخرت کے ذخیرے کے لیے مجھ کو یاد کرو اور میرا تقرب حاصل کرو، نوافل اور مستحب اعمال بجا لا کرو اور مجھ پر بھروسہ کرو تاکہ تمہارے کاموں کو پورا کروں۔ میرے غیر پر اعتماد مت کرو کیونکہ تمہارے کام ایسی حالت میں اسی پر میں چھوڑ دیتا ہوں اور میں تم پر تمہاری مدد نہیں کروں گا اور میں پھر تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اے عیسیٰ، میری طرف سے بلاؤں پر صبر کرو اور میرے قضاء و قدر پر راضی رہو، ایسے بنو جیسا میں چاہتا ہوں۔ یقیناً میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں۔ اے عیسیٰ، میری یاد اپنی زبان پر زندہ رکھو اور میری محبت کی راہ اپنے دل میں قائم رکھو۔ اے عیسیٰ، بیدار اور ہوشیار رہو ان وقتوں میں جبکہ لوگ نیند کی غفلت میں ہوں اور لوگوں سے میری حکمتوں کے لطیفے بیان کرتے رہو۔ اے عیسیٰ، میرے ثواب کی جانب رغبت رکھو اور میرے عذاب سے ڈرتے رہو اور اپنے دل کو خواہشات دنیا کی جانب سے مردہ بنا لو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اے عیسیٰ، راتیں میری خوشنودی میں بسر کرو اور دنوں کو تشنگی میں گزارنے کے لیے روزے رکھا کرو۔ میرے پاس اپنی حاجت پیش کرنے کے دن قیامت کے واسطے اے عیسیٰ لوگوں کے درمیان ان کی خیر خواہی کے ساتھ جیسا کہ میں نے تم کو حکم دیا ہے فیصلہ کیا کرو اور میرا حکم ان کے درمیان قائم رکھو۔ بات تحقیق کہ میں نے تمہارے پاس وہ کتاب بھیجی ہے جو امراض شک و شبہ شیطان سے دلوں کو شفا دینے والی ہے۔ اے عیسیٰ، میں سچ کہتا ہوں کہ میری مخلوق میں
سے کوئی مجھ پر ایمان نہیں لاتا سوائے اس کے کہ جو میرے لیے خوفزدہ و گریاں ہوتا ہے، اور خوفزدہ وہ ہوتا ہے جو میری رحمت اور ثواب کی امید رکھتا ہے۔ لہٰذا میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ وہ میرے عذاب سے امن میں ہے جب تک میرے اور میرے طریقے میں تبدیلی نہ کرے۔ اے عیسیٰ، اے دنیا سے بے تعلق اور خدا سے متوسل ہونے والی باکرہ خاتون مریم کے فرزند، اپنی حالت پر رو جس طرح کوئی اپنے اہل و عیال سے رخصت ہونے کے وقت روتا ہے اور دنیا کو دشمن رکھتا ہے اور اس کو اس سے محبت کرنے والوں کے لیے چھوڑے ہوئے ہوتا ہے، اور اس کی رغبت ثواب آخرت کے سوا جو خدا کے نزدیک ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ اے عیسیٰ، باوجود اس طرح ترک دنیا کے جیسا کہ میں نے تم کو بتایا، لوگوں سے کلام میں تم کو نرمی کرنا چاہیے اور جس سے ملو اس کو سلام کرو، اور اس وقت سے جب کہ اکثر نیک لوگوں کی آنکھیں بھی اس کی جانب سے بند ہوئے ہیں، یعنی روز قیامت کے سخت ہول و خوف اور شدید زلزلوں سے بچنے کے لیے بیدار اور ہوشیار رہو، جس وقت نہ اہل و عیال کام آئیں گے نہ مال فائدہ دے گا۔ اے عیسیٰ، اپنی آنکھوں میں رنج و اندوں کی سلائی سے سرما لگا لو جبکہ اہل باطل ہنس رہے ہوں۔ اے عیسیٰ، خائف و صابر رہو، تو پھر کیا کہنا تمہارا اگر تم کو وہ سب حاصل ہو جائے جس کا میں نے صبر کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ اے عیسیٰ، ہر روز دنیا کے تعلقات میں سے کچھ اپنے سے دور کرتے رہو تاکہ آخر میں ترک دنیا تم پر دشوار نہ ہو اور دنیا کی وہ لذت چکھو جو اس سے برطرف ہو چکی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے اختیار میں بس اتنا ہی وقت اور موقع ہے، اور وہی روز برائے عمل ہے جس میں تم موجود ہو، زندہ ہو۔ لہذا دنیا سے ضرورت کے مطابق حاصل کرنے پر اکتفا کرو اور آخرت کا توشہ مہیا کرنے میں کوشش کرتے رہو، اور موٹے کپڑے اور بے مزہ کھانوں پر قناعت کرو، اس لیے کہ تم جانتے ہو اپنے لباس کو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو کام میں لاتے ہو وہ سب لکھی جاتی ہیں کہ کہاں سے تم نے حاصل کیا اور کیوں کر صرف کیا۔ اے عیسیٰ، میں تم سے روز قیامت پوچھوں گا، لہٰذا کمزوروں پر رحم کرو جس طرح میں نے تم پر رحم کیا، اور یتیموں پر قہر اور سختی مت کرو۔ اے عیسیٰ، نماز میں اپنی حالت پر گریا کرتے رہو اور اپنے پیروں کو عبادت خانے تک چلنے میں مشغول رکھو، اور مجھے اپنی خوشگوار آواز میرے ذکر و یاد سے بھری ہوئی سناتے رہو، کیونکہ میرے احسانات تم پر بہت زیادہ ہیں۔ اے عیسیٰ، بہتری امتوں کو میں نے چند گناہوں کے سبب سے ہلاک کر دیا جن سے تم کو محفوظ رکھا۔ اے عیسیٰ، ضعیفوں کے ساتھ مہربانی کرو اور اپنی کمزور آنکھیں آسمان کی جانب کر کے کھولو اور مجھ سے دعا کرو، کیونکہ میں تم سے نزدیک ہوں، اور مجھ سے دعا مت کرو لیکن گریہ و زاری کے ساتھ اور اپنے دل کو میرے غیر سے خالی کر کے۔ اگر اس طرح مجھ کو پکارو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اے عیسیٰ، اس دنیا فانی کو ان کے ثواب کے لیے میں نے پسند کیا جو تم سے پہلے تھے، نہ ان کو عذاب دینے کے لیے اور نہ ان سے اپنی نافرمانیوں کا انتقام لینے کے لیے، بلکہ ثواب و عذاب دونوں کو میں نے آخرت پر اٹھا رکھا ہے جو ابدی اور لازوال ہے۔ اے عیسیٰ، تم فنا ہو گئے اور میں باقی ہوں، تمہاری حیات میری طرف سے اور تمہارے مرنے کا وقت میرے قبضے میں، اور میری جانب تمہاری بازگشت ہے اور تمہارا حساب میرے ذمہ ہے۔ لہٰذا جو کچھ مانگو مجھ سے مانگو، میرے غیر سے مت مانگو، اور مجھ سے بہتر طریقے سے دعا کرو تاکہ بہتر طور پر قبول کروں۔ اے عیسیٰ، آدمی تو کتنے زیادہ ہیں جن کا کوئی شمار نہیں، لیکن صبر کرنے والے کس قدر کم ہیں۔ جس طرح درخت تو بہت ہیں مگر پھلدار درخت بہت کم ہوتے ہیں، لہذا تم کو کسی سرسبز و شاداب درخت سے دھوکہ نہ ہو جب تک کہ اس کا پھل نہ کھا لو، یعنی لوگوں کی ظاہری نیکی سے فریب مت کھانا جب تک کہ ان کے اخلاق و اعمال کو آزما نہ لینا۔ اے عیسیٰ، تم کو اس شخص کے حال سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے جو مجھ سے سرکش و باغی ہے اور اچھی حالت میں ہے، میری دی ہوئی روزی کھاتا ہے اور میرے غیر کی عبادت کرتا ہے، اور سختیوں اور بلاؤں کے وقت مجھ کو پکارتا ہے اور مجھ سے دعا کرتا ہے اور میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، تو پھر وہ اسی گناہ و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مجھ سے سرکشی کرتا ہے اور میرے غضب کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ اس کی گرفت اس طرح کروں گا کہ پھر اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ اور بھاگنے کا موقع نہ ہوگا، سوائے میرے کہاں پناہ پائے گا اور میرے آسمان و زمین سے کہاں بھاگ جائے گا۔ اے عیسیٰ، ظالمان بنی اسرائیل سے کہہ دو
کہ مجھ کو نہ پکارو، نہ مجھ سے دعا کرو، حالانکہ حرام چیزیں اپنے بغل میں لیے ہوئے اور بتوں کو اپنے دسترخوانوں پر بیٹھائے ہوئے ہو، یعنی اپنے مالوں اور لڑکے بالوں کو اپنے بت قرار دے رکھے ہیں، اور ان کی رضا مندی کو خدا کی رضا و خوشنودی کے عوض اختیار کرتے ہو۔ میں بقسم کھاتا ہوں کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، لیکن جو لوگ اس طرح اس حال سے مجھے پکارتے ہیں ان پر میری لعنت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ اے عیسیٰ، میں کتنی بار ان کی طرف رحمت سے نظر کرتا ہوں اور ان کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہوں، لیکن یہ گروہ غفلت میں ہوتا ہے اور میری جانب رجوع نہیں ہوتا، اور سخن حق ان کے دلوں میں جاں گزی نہیں ہوتی، اور ان کے قلوب اس سے آگاہ نہیں ہوتے، اپنے گناہوں کے سبب میرے غضب کے سزاوار ہوتے ہیں، حالانکہ بظاہر مومنین سے محبت کرتے ہیں۔ اے عیسیٰ، چاہیے کہ تمہاری زبان ظاہر و پوشیدہ ایک ہو، اسی طرح تمہارے دل میں ایک طرح محبت ہونی چاہیے، اور تمہاری آنکھیں جس کو تم دوست رکھتے ہو اس کی خوشنودی میں نگراں رہیں، اور اپنے دل اور آنکھوں کو حرام سے محفوظ رکھو۔ اے عیسیٰ، اپنی آنکھوں کو اس چیز کے دیکھنے سے بند رکھو جس میں کچھ فائدہ ہو بجز نقصان کے نہ ہو۔ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص قصداً کسی شے کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھنا اس کے دل میں ناجائز خواہشات کے بیج بوتا ہے، اور وہ خواہشات اس کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اے عیسیٰ، میرے بندوں پر رحم و مہربان رہو، اسی طرح جیسا کہ تم خود چاہتے ہو کہ میرے بندے تم پر رحیم و مہربان رہیں، اور موت کو ہر وقت یاد رکھو، اور اپنے اہل و عیال سے جدا ہونا ہر وقت پیش نظر رکھو، اور لہو لعب اور امور باطل میں مشغول نہ ہو، کیونکہ کھیل کود دل کو فاسد کرتے اور میری یاد سے غافل نہ ہو، کیونکہ غفلت کرنے والا مجھ سے دور ہوتا ہے، اور اپنے نیک کردار و اعمال کے ذریعے مجھے یاد رکھو تاکہ میں تمہیں اپنی رحمت و ثواب کے ساتھ یاد رکھوں۔ اے عیسیٰ، گناہ ہو جانے کے بعد مجھ سے توبہ کرو، اور توبہ کرنے والوں کو میری یاد دلاؤ، اور یقین رکھو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں اور مومنین سے محبت کے ساتھ قریب ہوں، اور مومنین سے محبت کے ساتھ قریب رہو، اور ان کو حکم دو کہ تمہارے ساتھ مجھ سے دعا کریں، اور ہرگز مظلوم سے لاپرواہ نہ ہونا، کیونکہ مظلوم کی دعا بلند ہو کر میری بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ مجھے اپنے ذات اقدس کی قسم ہے کہ میں اس کی دعا کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں اور اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، اگرچہ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اے عیسیٰ، یاد رکھو کہ برے لوگوں کی صحبت گمراہ کرتی ہے اور برا ساتھی ہلاک کرتا ہے، لہذا سوچ سمجھ لیا کرو کہ کس کی صحبت اختیار کر رہے ہو، اپنے لیے اپنے برادران مومن کی ہمنشینی پسند کرو۔ اے عیسیٰ، اپنی ذات کے لیے عمل کرو، اور اس مدت میں جب تک تم کو موت سے مہلت حاصل ہے کوئی دوسرا تمہارے لیے عمل نیک نہیں کرے گا، یقیناً میں ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا دیتا ہوں، بے شک گناہگار کو اس کے گناہ ہلاک کرتے ہیں۔ اعمال نیک میں جلدی کرو اور کوشش کرو، کیونکہ بہترے جلسے ایسے ہوتے ہیں کہ جب لوگ وہاں سے اٹھتے ہیں تو جہنم سے آزاد ہو کر اٹھتے ہیں۔ اے عیسیٰ، دنیا فانی و منقطع کو ترک کرو، اور ان لوگوں کے خواہش کے نشانات منزل پر چل کر دیکھو جو تم سے پہلے گزر چکے، کہ ان کے نشانات کچھ باقی ہیں یا نہیں۔ ان کو بلند آواز سے پکارو یا بطور راز آہستہ سے ان سے کچھ کہو، دیکھو وہ کچھ سنتے ہیں اور تم کو کوئی جواب دیتے ہیں، لہٰذا ان کے حالات سے نصیحت حاصل کرو۔ یاد رکھو کہ تم بھی تمام زندہ لوگوں کے ساتھ انہی مردوں سے ملحق ہو جاؤ گے۔ اے عیسیٰ، ان لوگوں سے کہہ دو جو مجھ سے سرکشی اور میری نافرمانی کرتے ہیں اور گناہگاروں کے ساتھ راہ و رسم رکھتے ہیں، اور میرے عذاب کے امیدوار اور میری طرف سے اپنی ہلاکت کے منتظر رہتے ہیں کہ عنقریب دوسرے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ مٹا دیے جائیں گے۔ اے پسر مریم، کیا کہنا تمہارا اگر تم نے ان طریقوں کو اختیار کیا جن کا خدا نے حکم دیا اور تم پر رحیم اور مہربان ہے، اور قبل اس کے کہ تم مانگو اس نے تم کو اپنے انتہائی کرم سے نعمتیں دینے کی ابتدا کی، اور ہر مصیبت و سختی میں وہ تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہے، لہذا اس کی نافرمانی مت کرو۔ اے عیسیٰ، یقیناً تم پر میری نافرمانی حلال نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے بھی وہی عہد کر رکھا ہے جو تم سے پہلے پیغمبروں کے لیے کیا تھا، اور میں خود اس عہد کا گواہ ہوں۔ اے عیسیٰ، میں نے اپنے دین سے بڑھ کر خلق میں کسی شے کو گرامی نہیں رکھا ہے، اور اپنی رحمت سے بہتر
بہتر کوئی انعام کسی شخص پر نہیں کیا ہے۔ اے عیسیٰ، اپنی ظاہری نجاست کو پانی سے پاک کرو اور اپنی باطنی کثافتوں کو عبادتوں اور نیکیوں کے ذریعے دور کرو، کیونکہ تمہاری بازگشت میری جانب ہے۔ اے عیسیٰ، میں نے تم کو عطا کر دیا جو انعام کیا کافی طور پر، بغیر اس کے کہ اس کو کسی بلا یا تکلیف سے مقدر کروں، اور تم خود تمہارے فائدے کے لیے میں نے تم سے قرضہ طلب کیا تو تم نے بخل کیا، یہاں تک کہ ہلاک ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ یہ خطاب اور دوسرے خطابات اگرچہ بظاہر حضرت عیسیٰ سے ہیں، لیکن حقیقت میں اس سے آپ کی امت مراد ہے اور دوسرے تمام بندے بھی۔ مترجم۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور لیکن ہم اس وقت کتاب کے پارٹ نمبر 65 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 66 کا آغاز مزید نصیحتوں سے کریں گے انشاءاللہ۔